یہ جو ہے یاداشت کا امتحان ہو گیا ہے سی ایس ایس، اور یاداشت رٹے کا امتحان ہے۔ میں نے ان کو کلیریفائی کیا کہ سی ایس ایس رٹے سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ There are some serious flaws in our education system and education system. Education system as well as education system. پولیٹیکل سائنس چل رہی ہے، سوشیالوجی چل رہی ہے، جنڈر سائنس چل رہی ہے، اور ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ بس نمبر زیادہ دے دیں آگے۔ بات آپ کی صحیح ہے، کمپلسری میں بالکل منیمم مارکس دیے ہیں اور آپشنل میں بہت زیادہ مارکس دے دیے، اور اس کے بعد وہ فائنل ایلوکیشن میں ٹاپ پہ آ گئی یا پہلے 2-4 پوزیشن میں آ گئے۔ ایک پروفیشنل ٹیچر یا پروفیشنل اسکالر جو ہے از مور کمپیٹنٹ ٹو آسک اباؤٹ دی سبجیکٹ۔ یہ وہ ایگزام ہے جنہوں نے جو بچے یا بچیاں سلیکٹ ہوں گے انہوں نے فیوچر میں جا کے قوم و مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیژنز لے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے حالیہ سی ایس ایس کا رزلٹ اور اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی جو چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد ظہیر صاحب جو کہ سینئر بیوروکریٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو ویری مچ واحد صاحب۔ شاہد صاحب، ابھی ریسنٹلی جو ہمارا آیا ہے رزلٹ، اس رزلٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ اکثر یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک باقاعدہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ اینالسٹ بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے اپنا بھیجا کالم بھی بھیجا کہ یہ جو ہے یاداشت کا امتحان ہو گیا ہے سی ایس ایس، اور یاداشت رٹے کا امتحان ہے۔ میں نے ان کو کلیریفائی کیا کہ سی ایس ایس رٹے سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرا خیال وہ دوسرے لیول کی بات کر رہے ہیں، جو نچلے لیول کے جہاں ایم سی کیوز آتے ہیں، یس نو، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حالیہ کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس دن ذکر بھی کیا، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں نا کیا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے اس پہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں جو سی ایس ایس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کو فائنل ایلوکیشن مل گئی ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور دے ڈیزرو اپریسیشن، انہوں نے انسپائرڈ آل دیئر ہارڈ ورک دے ہیو گاٹ دی فائنل ایلوکیشن۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی جب میں رزلٹ دیکھا ہے تو مجھے دیکھ کے تھوڑی سی بڑی حیرانگی بھی ہوئی ہے، اٹ واز کوائٹ شاکنگ فار می۔ اگر آپ اس لسٹ دیکھیں غور سے، آپ ان کو دیکھیں، جو ہے رزلٹ کارڈ بھی میں نے کچھ دیکھے ہیں جو کینڈیڈیٹس ٹاپ پوزیشن میں ہیں، اسپیشلی جو ٹاپ پوزیشن میں ہے، اس میں جو سب سے اسٹارٹنگ یا اسٹاؤنڈنگ بات یہ ہے وہ کہ جی ان کے جو کمپلسری سبجیکٹس میں دے ہیو گاٹ جسٹ پاسنگ مارکس، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں پریسی کی بات کر رہے ہیں، انگلش مارکس ہیں 40، اور جو 40 پہ انہوں نے لیا ہے 40، سیدھا اسلامیات میں کسی میں 42 ہے، 43 ہے، اس طرح آپ جو کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئر ہے، اس میں بھی دے ہیو جسٹ کوالیفائڈ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب آپشنل اور کمپلسری میں فرق ہے پاسنگ مارکس کا؟ ہاں جی، کمپلسری میں صرف انہوں نے لیے، اور آپشنل میں انہوں نے بہت زیادہ مارکس لیے ہیں، اینڈ تھرڈلی انٹرویو میں بہت زیادہ مارکس لیے ہیں۔ ود دا رزلٹ اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ دیر آر سم سیریس فلاز ان آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ ایجوکیشن سسٹم ایز ویل ایز ایجوکیشن سسٹم۔ فلاز ان دا سینس ہیں کہ ایک بچہ یا بچی جو ہارڈلی کوالیفائی کر رہا ہے ریٹن ایگزام میں کمپلسری میں، جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، وہاں تو وہ صرف بہت کم مارکس لے رہا ہے، لیکن آپشنل سبجیکٹس میں جس کی ریلیونس بھی بہت کم ہے اس میں، اور پلس انٹرویو میں زیادہ مارکس لے کے وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے، ود دا رزلٹ کہ جو سسٹم ہے وہ انشور نہیں کر رہا کہ ٹرولی کمپیٹنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ فائنل ایجوکیشن میں آئے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریفارمز میں یہ ہے، سب سے پہلے تو جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کی امپورٹنس بڑھائی جائے، انکریز کی جائے امپورٹنس، بیکاز دے آر مور ریلیونٹ اینڈ دے آر کنسرنڈ۔ اور سیکنڈلی جو انالیٹیکل ایبلٹی ہے، صرف یہ نہ ہو جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جی رٹی کا ایگزام ہے، انالیٹیکل ایبلٹی کی جائے، بیسیکلی ہونا تو یہی چاہیے۔ تھرڈلی جو ہے کہ جو موجودہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ بھی انٹرویو لے رہے ہیں، میں بھی انٹرویو جا رہا ہوں اکیڈمی میں، اکنامکس ہے، آئی ٹی ہے، گورننس ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، پبلک پالیسیز ہے، ان میں بہت کم کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں،
بہت کم کینڈیڈیٹس ان سبجیکٹس کو آپشنل، یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے شاہد صاحب کہ وہ سوشیولوجی رکھ لیں، جینڈر سائنس رکھ لیں، نمبر لے لیں زیادہ، بس یہ مقصد ہے. نمبر ہو، ہاں، یہ ایک قسم کی ایک نمبر گیم بن گئی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس نمبر گیم کا جو ٹرینڈ ہے، اس کو امپورٹنس، اس کو شفٹ کیا جائے. شفٹ ان دا سینس کیا جائے کہ جو آج کل کے ساتھ ریلیونٹ سبجیکٹ ہیں جیسے اکنامکس ہے، گورننس ہے، پبلک پالیسی ہے، اس میں ڈیسیجن میکنگ ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو کمپلسری میں شامل کی جائے، ان کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر کیا جائے. کیونکہ لیٹر آن سبسیکوینٹلی جب انہوں نے ایونچولی جا کے سیکٹری کے طور پہ کام کرنا ہے، جب انہوں نے اکنامکس سے نہیں پڑھی تو ان کو ڈیسیجن میکنگ کیا کریں گے، گورننس کا نہیں پتا، تو ساری عمر ان کے یہ مسائل رہتے ہیں. اکنامکس کا آپ کو بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم نے جب بھی انٹرویو بہت کم لوگ اکنامکس، بہت کم. پولیٹیکل سائنس چل رہی ہے، سوشیولوجی چل رہی ہے، جینڈر سائنس چل رہی ہے، اور ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ بس نمبر زیادہ دیتے ہیں آگے. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ بڑی خوشکن چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. خواتین نے تو کمال کر دیا اس مرتبہ، یعنی 84 خواتین پاس ہوئی ہیں اور 82 لڑکے پاس ہوئے ہیں. لڑکیاں آگے نکل گئی ہیں لڑکوں سے، یہ کیا ہوا شاہ صاحب؟ یہ لڑکیاں آگے نکل گئی ہیں بالکل. اس میں تو جو رزلٹ وہ ایسا ہی ہے، کیونکہ لڑکیاں زیادہ محنت کر رہی ہیں، اور محنت جو بھی کرے گا چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس میں تو ہے. یہ تو ایک قسم کا پازیٹیو ان دا سینس ہے کہ اٹ شوز کہ ایک تو ہماری جو لیڈیز ہے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ بھی ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے. سیکنڈلی میرٹ کی انکریجمنٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس میں آ رہی ہیں. شاید صاحب اپنا وقت یاد کریں، ہمارے وقت میں 7 یا 8 لڑکیاں آئی تھیں اور ہم 126-30 لڑکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ود دی پیسیج آف ٹائم لڑکے لگتا ہے زیادہ تر سوشل میڈیا سے کھیلتے رہتے ہیں، پڑھائی پہ کم توجہ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یہ بالکل ایک ریزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ریزن ہے. اچھا، میں ریفارمز کی طرف بات جی بتائیے کہ ریفارمز میں نا جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو نا آپ ویٹیج کے طور پہ شفٹ کریں، مارکس کو ویٹیج کے طور پہ شفٹ کریں. فار ایگزامپل کمپلسری کی جو سبجیکٹس ہیں ان کی ویٹیج ہونی چاہیے 50%، اور جو آپشنل کی ہو 30% ہو. یہ نہ ہو کہ آپشنل کمپلسری میں بالکل منیمم مارکس دیے اور آپشنل میں بہت زیادہ مارکس دے دیے اور اس کے بعد وہ فائنل ایلوکیشن میں ٹاپ پہ آ گئی یا پہلے 2-4 پوزیشن میں آ گئے. 30% ان کی ویٹیج ہو آپشنل سبجیکٹس کی، 50% ہو کمپلسری سبجیکٹس کی. اکنامکس کو، آئی ٹی کو، گورننس کو، یہ سارے کمپلسری حصے میں اس کو کمپلسری سبجیکٹس کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جائے. اور تھرڈلی جو انٹرویو ہے، کیونکہ میں نے ابھی آبزرو کیا ہے، رزلٹ کارڈ دیکھے ہیں کہ بعض جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ادروائز مارکس بہت کم ہیں، لیکن انٹرویو میں ان کو بہت زیادہ مارکس ملے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ٹاپ پوزیشن پہ آ گئے. شاہ صاحب بھول گئے ہیں آپ جب ہمارے وقتوں میں ایک دفعہ کسی کو 300 میں سے 300 نمبر ملے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے اپنے بیچ میں جو 280 تھے. 80 ہاں وہ بالکل 300 میں سے آؤٹ آف 300 ہی مل گیا، وہ بھی آ گیا. ایسا بھی واقعہ ہوا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس ڈسکریشنری پارٹ کو کم کرنے کے لیے اس کی ویٹیج ہو صرف 20%، یعنی 50% ہو آپ کی ریٹن ایگزام کی، 30% آپشنل کی، اور 20% ویٹیج ہو آپ کی جو ہے انٹرویو کی. اس سے ایک فیئر سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور سبجیکٹ سلیکشن پہ یہ نہ ہو کہ سبجیکٹ سلیکشن جس نے وہ نمبر اسکورنگ مارکس سبجیکٹس رکھی ہیں تو وہ تو کوالیفائی کر جائے، جو جینوئن ہے وہ رہ جائے. شاید صاحب ایک اور چیز کی تو توجہ دلاؤں گا، یہ جو ہمارے انٹرویو کا پینل ہوتا ہے، ہمارے دور میں جو انٹرویو ہوئے تھے اس میں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر صاحبان بھی بیٹھتے تھے، بڑے سینئر قسم کے لوگ ہوتے تھے، بڑے ممتاز پرومیننٹ اسکالرس ہوتے تھے آ کے. لیکن آج کل تو سارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جو گریڈ 22 سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو FPSC کا ممبر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پروفیشنل ٹیچر یا پروفیشنل اسکالر جو ہے از مور کمپیٹنٹ ٹو آسک اباؤٹ دی سبجیکٹ کمپیئرنگ ٹو دی جو کہ جس بندہ بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے وہ کتنے سال پہلے اس نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے، تو آج وہ یہ سوال کیا کرنے کے لیے مناسب ہے؟ وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کی جو آپ نے کہا وہ ایبسلیوٹلی کریکٹ ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جو انٹرویو پینل بورڈ ہے اس میں آپ ڈفرینٹ واکس آف لائف میں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ صرف جو بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہے اس کو رکھیں. اس کے لیے جو ہمارے پاس بڑے ڈسٹنگوشڈ ادر قسم کے پروفیسرز موجود ہیں جن کے اپنے اپنے سبجیکٹس میں ان کی کمانڈ ہے، ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ ایگزام ہے جنہوں نے جو بچے یا بچیاں سلیکٹ ہوں گے انہوں نے فیوچر میں جا کے قوم و مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیژنز لے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں. تو ان کے پاس اگر نالج اتنا
नहीं होगा ब्रॉड तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। एक और भी चीज़ आज कल आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं CSS के, या जो रिटर्न क्वालिफाई करके आते हैं, वो मुख्तलिफ 5-6-7 अकेडमियों में जाते हैं, वहाँ जाके बाकायदा इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू दे के फिर वो अपने आप को पकाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पक जाते हैं ठीक ठाक, कि जी हाँ 100 सवाल हो गए, 150 में चलो या 8-10 तो सवाल आ जाएंगे। इसको कैसे ट्रेंड को देखते हैं आप? ये देखें, ये तो उनका एक राइट है जिसको हम, इस राइट को तो हम उनसे नहीं, हम उनको महरूम कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते। लेकिन डज इट हेल्प देयर? It definitely helps a lot, especially with regard to जो उनकी शाइनेस होती है ना, जो जाके इनहिबिशन है, शाइनेस है, वो कुछ उसको एक ओवरकम करने के लिए जो मॉक इंटरव्यू है वो हेल्प करता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जो अगर आपने पिछले जो इंटरव्यू पैनल के जो क्वेश्चंस है FPSC के या PPSC, वो मैंने देखे हैं, उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन होती है, वैरायटी होती है, और वो जो रट्टे वाले बात तो नहीं बनती उसमें, तो काफ़ी डिफरेंट किस्म के सिचुएशंस पूछते हैं, तो इसलिए वो जो कॉम्पिटेंट है वो ही उसका आंसर। शायद साहब, थैंक यू वेरी मच। वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, और यहाँ आज तशरीफ़ लाए, और हमारे जो नाजरीन हैं और ख़ास तौर पे जो हैं CSS एस्पायरेंट हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और पॉलिसी मेकर्स को बताया कि कहाँ कहाँ फ्लॉस हैं। होपफुली इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, जो और साथ साथ गवर्नमेंट भी सोचे इस बारे में कि ये जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो ख़ास तौर पे अच्छे जो हैं वो उनके पास स्कॉलर्स होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, बजाय ये कि हर वक्त आदमी आप एक ब्यूरोक्रेट्स को आप रखते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स ही 22 ग्रेड का आगे लगाते हैं। आप अच्छे फ़िलासफ़र, टीचर्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हैं, बड़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनको बुलाया जाए, ताकि इससे ख़ास तौर पे वो असेस कर सके कि स्टूडेंट्स में कितना नॉलेज है। इसके साथ इजाज़त दीजिए अब्दुल बासित खान को और शाहिद ज़हीर को। खुदा हाफिज़।